یہ ہم رش میں جاتے ہیں، رش میں آتے ہیں تو کوئی دوست سلام لینے لگے تو ہم کہتے ہیں یار تو سجن ہے، پرانا سلامیں ہوتی رہیں گی، اب تو ذرا جانے آنے کا ٹائم ہے، پیچھے رش ہے، اگلے جلسے میں پہنچنا ہے، بس اجازت دو چلیں، یہ بیٹھ کے کرنے کے کام ہے، ایمرجنسی میں یہ کام ہے۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ طبیعتیں تازی تب رہتی ہیں جب مدینے والے سے جڑی رہے۔ سرکار سے کہا بدلہ لینا ہے، بدلہ کس نے لینا تھا؟ حضور نے فرمایا لوگوں کا یا رسول اللہ میرا پیٹ رنگا تھا، آپ کیا کریں، کپڑا ہٹائیں۔ سرکار نے کپڑا ہٹا دیا، دوڑ کے گئے اور حضور کے جسم مقدس سے لپٹ گئے۔ این جنگ کی حالت میں بھی، ایمرجنسی میں بھی وہ مدینے والے محبوب سے تبرک لینا نہیں بھولے، فیض لینا نہیں بھولے۔ فرمایا تو بدلہ لینا چاہتا تھا؟ تو وہ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، صحابہ سے، بدلہ کس نے لینا تھا؟ میں تو وجود اطہر سے فیض لینا چاہتا تھا۔ بڑے سخت حالات تھے تبوک میں، بڑے سخت، سارے کافر کٹھے ہو کے مدینہ شریف پہ حملہ آور، سخت سردی کا عالم ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بھوک سے نڈھال ہیں اور مدینے کے گرد خندق کھودی جا رہی، میں نے تبوک کا خندق کی بات کر رہا ہوں، خندق کھودی گئی جنگ خندق کے موقع پر، اور کفر سارا اکٹھا ہو کے آ گیا۔ اب آپ کبھی غور کریں تو اتنے سخت ایمرجنسی کے حالات میں بھی صحابہ کو نعت رسول یاد رہی۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی بھوک بڑی تھی، گرمی بڑی تھی، حالات خراب، سردی بڑی تھی، حالات خراب تھے، اور قحط کا زمانہ تھا۔ یہ بھی انہوں نے روایت کیا، اور یہ بھی صحابہ نے روایت کیا کہ چند بندوں کا کھانا پکایا تھا حضرت جابر بن عبداللہ نے، لیکن جب ہم حضور کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچے تو نبی پاک کا معجزہ ظاہر ہوا، کھانا سب کو پورا آ گیا۔ یعنی انہیں یہ باتیں اس ایمرجنسی میں بھی بھولا نہیں کرتی تھی۔ حضور کی نعت پاک، تذکرہ پاک، ذکر پاک کبھی نہیں بھولتے تھے وہ لوگ۔ انہوں نے یہ بھی روایت کیا جنگ خندق میں کہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی تھی ایک چٹان، تو ہم نے عرض کی حضور یہ نہیں ٹوٹتی، تو فرمایا مجھے دو نا اوزار، میں توڑ کر دیتا ہوں۔ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا، لیکن فرماتے ہیں کریم رسول چٹان پر ایک ضرب لگاتے تو پورا ایک ملک فتح ہونے کی خوشخبری سناتے۔ ایک ضرب لگائی، فرمایا لو بھی روم بھی ہمارا، دوسری لگائی، فرمایا شام بھی ہمارا۔ نبی پاک ایک ایک ضرب پر ایک ایک ملک کی خوشخبریاں سناتے۔ صحابہ کو حالات کوئی بھی ہوتے تھے، نعت رسول ہمیشہ یاد رہا کرتی۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بڑی پریشانی ہے، مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد آ گیا ہے، بڑے حالات خراب ہیں، میں تو پہلے دکھوں میں ہوں، آپ کہتے ہیں میں محفل میں۔ ان کو یہ باتیں تازہ دم رکھتی تھی، اور ہر موقع پر، ہر جگہ۔ میں کیا کروں، مسلمانوں کو کیسے سمجھاؤں کہ ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن یہ تو ہمارا موضوع نہیں، مسلمان کا تو عنوان ہی نہیں۔ وہ تو طاقتور ہوتا ہے اللہ رسول کے بھروسے پر، وہ تو مضبوط ہوتا ہے، اور بے چینی، بے قراری، اضطراب یہ مسلمان کے موضوع نہیں۔ میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ دعا کا وقت ہی زیادہ قریب ہونا بہتر ہے۔ آپ لوگ ظاہر ہے کچھ آزمائش میں کھڑے ہیں، میرا خیال تھا کہ آپ نے بڑا ماشاءاللہ اہتمام کیا تو کچھ بات ہو جائے، پر چلیں جو ہو گئی ہے یہ بھی ان کے کرم سے ہو گئی ہے۔ مجھے میرا عزیز پوچھ رہا تھا کہ تقریر ہو سکے گی، میں نے کہا ہم کون سا خود کرتے ہیں، توفیق ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ بہرحال دو ایک باتیں ذرا سن لیں تاکہ کچھ، ظاہر ہے آپ نے اتنی محنت کی ہے، دو چار چیزیں ہو جائیں آپ کے سامنے۔ ایک بات اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ عمل کریں نہ کریں، میرے نبی کے اخلاق عالیہ کا ذکر ضرور کریں۔ آپ نے کوئی حضور کی اخلاق عالیہ کی بات سنی ہوئی ہو نا، اور وہ کہیں آپ کی میموری میں پیچھے پڑی ہوئی ہو،
تو وہی کام کبھی آپ کرنے لگے نا جس کے متعلق آپ نے سنا ہوا تھا، تو اللہ کی توفیق سے ایک دفعہ وہ بات یاد ضرور آتی ہے کہ یار اس کے بارے میں نے اپنے نبی پاک کا یہ طریقہ سنا ہے. تو جب وہ یاد آتی ہے تو امید ہے کسی نہ کسی دن عمل کا وقت بھی آ ہی جائے گا. آپ حضور کے خلق عظیم کی باتیں لازمی سنیں، تذکار رسول ضرور سنیں، اور سیرت کے جو باب ہیں، جو چیپٹر ہیں، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، آج پھر بات دہراتا ہوں، ہم نے چیزوں کو محدود کر لیا ہے. یعنی صرف مسواک سے دانت صاف کرنا سنت سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ بھی عظیم سنت ہے، پر مسواک سے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. ہاں ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا انس ہے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. فرمایا یہ میری سنت ہے. یہ بھی ترمذی میں موجود. بھائی میرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. میرا میٹھائی کھانا اخلاق نہیں، کبھی کبھی فاقہ کرنا وہ بھی اخلاق ہے. تو اپنی طبیعت میں حضور کے خلق عظیم کا ماحول پیدا کریں، ان چیزوں کو لائیں جو ہمارے لیے نہایت اہم اور ضروری ہیں. میرا خیال ہے جتنا تبرک تقریر کا میں اس ماحول میں پیش کر سکتا تھا میں نے ہمت کر کے پیش کر دیا ہے. باقی اللہ موقع بناتا رہے گا، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی. وما علینا الا البلاغ.